بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم اتنے مظلوم اور مغلوب ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل تمام امت مسلمہ کے آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنا اسلحہ ساز و سامان ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے ملک کو ہم جواب نہیں دے سکتے، اپنے فلسطینی بھائیوں کی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ آخر وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ وہ مسلمانوں کی غیرت آخر کہاں چلی گئی؟ وہ مسلمانوں کا ذوق جو شہادت کا ذوق تھا، جو جہاد کا جذبہ تھا، وہ آخر کہاں چلا گیا؟ اور علامہ اقبال نے جن کے لیے یہ منظر کشی کی تھی کہ وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، کہ وہ اللہ والے، وہ ذوق خدائی والے جن کی ہیبت سے پہاڑ بھی لرز جاتے تھے، آج وہ امت کے ہیرو کہاں ہیں؟ آج وہ امت مسلمہ کے مجاہدین کہاں ہیں؟ آج وہ امت مسلمہ کے جوان کہاں ہیں جن کو فلسطین کی مائیں بلاتی ہیں، جن کو مسجد اقصیٰ کی صدائیں بلا رہی ہیں، لیکن آج وہ قوت ہمارے اندر نہیں رہی، آج وہ ہمارے اندر جذبہ نہیں رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے مغلوب کیوں ہو گئے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنا ساز و سامان اسلحہ ہونے کے باوجود ہم ایک چھوٹے سے ملک کو جو ہے نا آنکھیں اس کے آنکھوں میں ڈال نہیں سکتے، اس کو جواب نہیں دے سکتے، فلسطین کے مسلمان بچیوں، عورتوں، ماؤں کی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ آخر وہ جذبہ ہمارے اندر سے کیسے چلا گیا؟ وہ غیرت اور حمیت ہمارے اندر سے کیسے چلی گئی؟ وہ طارق بن زیاد جو ایک عورت کے کہنے پر اندلس پر اس نے چڑھائی کر دی، وہ محمد بن قاسم جس کو ایک عورت نے خط لکھا تو اس نے سندھ پر راجہ دائر کے خلاف چڑھائی کر دی، وہ نوجوان ہیرو آخر کہاں ہیں؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ جو آج مغلوب نظر آ رہی ہے، یہ امت مسلمہ آج جو مظلوم نظر آ رہی ہے، اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم کچھ کر نہیں پا رہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک وہ دور تھا کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں پر اذانیں دی تھی مسلمانوں نے، افریقہ کو فتح کیا، یورپ کو مسلمانوں نے فتح کیا، کئی علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، جہاں جاتے تھے تلوار لے کر، کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹکتی تھی۔ لیکن آج امت مسلمہ اتنی مغلوب کیوں ہے؟ اس زوال انحطاط کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو مغلوبیت ہے، یہ جو غیرت حمیت ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا جو فقدان ہے، اس کی بنیادی وجہیں دو ہیں، دو اس کے بنیادی اسباب ہیں، اور جن کی طرف صلاح الدین ایوبی نے اشارہ کیا تھا ایک دور میں، کہ ایک زمانہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف انگلستان کے بادشاہ نے ایک بہت بڑا اتحادیوں کو ملا کر، دوسرے ممالک کے فوجوں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بہت بڑا جرار لشکر تیار ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ انگلستان کے بادشاہ نے اور یورپ کے کئی ملکوں نے مل کر ہمارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے کچھ جاسوس اس لشکر میں بھیجے کہ وہاں جا کے حالات دیکھ کر آؤ، ان کا جذبہ کیسا ہے، ان کی قوت کیسی ہے، ان کی منصوبہ بندی کیسی ہے، یہ سارے حالات وہاں سے دیکھ کر آؤ۔ چھپ چھپ کے وہ جاسوس جو ہے نا اس لشکر میں شامل ہو گئے، وہ جو انگلستان کا، یورپ کا لشکر جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ جاسوسوں نے کئی دیر تک وہاں پر جو ہے نا تحقیق کی اور ان کو دیکھا، ان کی قوت کو، ان کی باتوں کو، ان کے منصوبہ بندی کو، ان کے اسلحے کو، ان کے تعداد کو، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ جاسوس صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اور آخر میں کہا کہ ویسے تو ان کا جذبہ ہے، ان کی تعداد بھی بڑی ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہے، لشکر ہے، اسلحہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے دو ایسے عجیب کام ان میں دیکھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان جاسوس سے پوچھا کہ وہ دو کام کون سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک کام یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دن کو تو وہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن شام جب ہوتی ہے، رات جب ہوتی ہے، تو اس لشکر کے جتنے بھی رؤساء ہیں، بڑے لوگ ہیں، جرنیل ہیں، حکمران ہیں، جو بڑے لیول کے لوگ ہیں، وہ الگ سے اپنی محفل سجاتے ہیں، اور اس محفل میں شراب اور شباب دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور پوری رات جو ہے نا وہ اس مستی میں گزارتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو علماء ہیں
جو ان کے راہب ہیں وہ الگ سے محفل سجا کر وہ طرح طرح کے ابحاث میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک رات تو آپس میں اس قدر الجھ گئے کہ ان کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا جو پاخانہ تھا، گوبر تھا، وہ پاک ہے، اور دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں وہ گوبر ناپاک ہے۔ اس پر وہ بحث کرنے لگے تو صلاح الدین ایوبی نے اس وقت ایک تاریخی جملہ بولا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جس قوم کے جرنیل، جس قوم کے رؤساء، جس قوم کے حکمران جو ہے وہ شراب میں مبتلا ہوں، شباب میں مبتلا ہوں، عیاشیوں میں مبتلا ہوں، اور جس قوم کے علماء فضول بحثوں میں پڑ جائیں، پھر اس قوم کا جو ہے نا ذلت مقدر بن جاتی ہے، ذلت اس قوم کی مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں آج ہم امت مسلمہ کے اندر، آج ہم دیکھیں ہمارے لوگوں میں یہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے بڑی لیول کے لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہیں۔ اب ظاہر ہے جو عیاش آدمی ہے وہ کیا جہاد کرے گا؟ جو عیاش ہے وہ کیا مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ اور دوسرا پھر ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، کئی ایسے علماء ہیں جو فضول بحثوں میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی میں مبتلا ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کی ساکھ کمزور ہو گئی، اس امت مسلمہ کی وہ قوت کمزور ہو گئی جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو کبھی موت سے نہیں ڈرتے تھے، تو ان کے دلوں سے حضور کی محبت، اسلام کی محبت ختم ہو چکی ہے، اور پھر وہ جو عرب کے اندر جو ہے وہ فرنگی فکر آ گئی، یورپ کی وہ فکر جو ہے ان کے اندر آ گئی کہ یہ عیاش ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج امت مسلمہ کی وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ مسجد اقصیٰ میں بلا رہی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سوائے مذمت کے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے لوگ عیاش ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہیں، اور ہمارے علماء فضول بحثوں میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے کمزور نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ